مسجد میں علی نے شہادت کیوں لی؟ میرے اللہ اگر تُونے علی کو شہادت دینی تھی کسی میدان میں دیتا، تیرے دین کا روب بڑھتا، تیرا دین بچاتا بچاتا علی فلاں میدان میں شہید ہو گیا۔ شہادت دی تھی تو میدان میں کیوں نہیں دی؟ دوسرا سوال، امیر المومنین نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے خم غدیر تک کسی موقع پہ نہیں کہا فوزت برب الکعبہ؟ مکہ میں اعلان کیا، نہیں کہا فوزت برب الکعبہ، تبلیغ کی، نہیں کہا فوزت برب الکعبہ، بستر محمد پہ سو کے کہا، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، بدر فتح کر کے نہیں کہا، احد کا فاتح بن کے نہیں کہا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے نہیں کہا، مرحب کو قتل کر کے نہیں کہا، خندق میں کل ایمان بن کے نہیں کہا، زہرا کا شوہر بن کے نہیں کہا، حسنین کا بابا بن کے نہیں کہا، خم غدیر میں اپنی ولایت کا اعلان کروا کے نہیں کہا، صحابہ سے اپنی بیعت کروا کے نہیں کہا، 19 رمضان کو کیوں کہا؟ دونوں سوال ایک جواب میں پرونے لگا ہوں۔ جنگ میں، میدان جنگ میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اور فزت برب الکعبہ 19 کو کیوں کہا؟ تیار ہے ذہنی طور پہ؟ ہر میدان میں علی گئے تھے دین بچانے کے لیے۔ اب علی کے سامنے کافر نہیں منافق تھے، منافق علی کے لیے ہر سازش تیار کر رہے تھے، اتنی سازشیں تیار کر لی تھیں کہ اگر وہ سازشیں تاریخ کا حصہ بن جاتی تو آج حقیقت سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ امیر المومنین کو خبر تھی کہ سازشوں کا مرکز بن رہا ہے اور میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی سازشیں ہوں گی، اتنی سازشیں ہوں گی کہ ایک دور آ جائے گا پھر علی والوں کو یہ کہہ کے قتل کر دیا جائے گا یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر علی نے بھی کہا کہ اب میدان کا انتخاب نہیں کروں گا، اب میں بھی مصلی کا انتخاب کروں گا، میں بھی مصلی کو چنوں گا۔ علی نے وضو کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے مسح کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے قیام کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے رکوع کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی۔ ادھر علی کا سر سجدے میں آیا، ادھر قاتل کی ضرب آ گئی۔ علی نے کہا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا۔ سجدہ کر دیا تو بچ گیا، علی کامیاب۔ ہمارے جو پہلے مناظرین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تاریخ پڑھتے تھے۔ اب ہماری منبر کی تاریخ بدل گئی ہے، ہم نے اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیا۔ امیر المومنین کے قتل کا منصوبہ 19 رمضان نہیں، پہلی خلافت کا دور تھا جب علی کو قتل کرنے کا منصوبہ ایک بار پھر بنا تھا۔ ایک شخص ہے جس کو علی کے قتل کے لیے مسجد میں بھیجا گیا تھا اور اسے علی کو قتل کرنے کا طریقہ وضو کرنے کے بعد مسح میں بتایا گیا تھا۔ یہ علی کے قتل کا منصوبہ مسجد میں بنا اور مسح کرتے ہوئے اسے بتایا گیا، اور جب خوف طاری ہو گیا علی کا، علی کو یوں مصلی پہ دیکھا کہ علی کے چہرے پہ روب جلال، ڈر گئے اور اسے نماز میں سلام پڑھتے ہوئے اسے روک دیا گیا، چہرہ پھیرا اور اسے اشارہ کر۔ امیر المومنین نے اپنی نماز تمام کی، منبر کی عزت کی قسم ہے علی جس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ بڑا سرخیل بنایا تھا اسے، خالد بن ولید کو۔ علی اس کے پیچھے آئے، علی نے اسے ہنسلی کی ہڈی سے پکڑا، پکڑ کے اتنے زور سے دبایا کہ اس کی چیخ نکلی۔ یہ کہہ کے لینے کا بتا تجھے کس نے بھیجا تھا؟ اس نے نام لیے، علی گریبان پکڑ کے ان لوگوں کے پاس لے کر گئے، تلوار نکال کے علی نے کہا تم نے اسے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا؟ جب علی کا چہرے کا روب اور نیام سے نکلتی ہوئی تلوار دیکھی تو ان کی زبان سے آواز نکلی تجھے اس قبر کا واسطہ، ہمیں معاف کر دو۔
علی نے تلوار نیام میں واپس کر کے کہا اگر میرے پاس نبی کی وصیت نہ ہوتی کہ یا علی میرے بعد تلوار نیام میں رکھنا، پھر میں دیکھتا کہ تم علی کو کیسے کمزور سمجھتے ہو۔ بس علی کی زبان، انہیں نبی کی وہ وصیت پتا تھی کہ نبی کے بعد علی لڑے گا نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ مدینے کا ایک یہودی جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو اس نے علی کے قدموں میں گر کے کہا مجھے کلمہ پڑھا۔ علی نے کہا مدینے کب سے آیا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے خیبر فتح کیا تھا، میں گھر بار چھوڑ کے مدینے آ گیا تھا۔ علی نے فرمایا میرے خیبر میں مسلمان نہیں ہوا، آج میری بے بسی پہ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے تجھے خیبر میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے تیری تلوار تیری انگلیوں پہ لہراتی دیکھی ہے، میں نے دروازہ بھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تب مجھے پتا تھا تو اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ آج تیری یوں جھکی ہوئی گردن بتا رہی ہے تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے۔ تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے۔ تو خود نہیں لڑتا، تجھے کوئی لڑنے کا حکم دیتا۔ عید قریب تھی اور زینب یتیم، 3 مہینے سے رونے کے لیے ترسی ہوئی قوم۔ اب پتہ چلا ہے کہ حسین کے ذکر کی قدر کتنی ہے، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ عزادار یہ حسین کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہم گھروں میں چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں مولا ہم ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مولا ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان روتی ہوئی آوازوں سے دعا کرو میرا مولا ہمیں معاف کر دے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے، ہم سے اپنی عزاداری نہ واپس لینا، ہم سے یہ نعمت عظمیٰ نہ چھینا، ہم ہر چیز کے بغیر رہ لیں گے، ہم تیرے ماتم کے بغیر نہیں رہیں۔ یہ وہ قوم ہے جسے رونے سے سکون ملتا، جسے زخمی ہو کے شفا ملتی۔ فضائل زیادہ پڑ گیا، مصعب بس سیخیں بلند ہو گئیں، 2 سطریں پڑھ کے تمام کر دو۔ کسی بیٹی کا عید سے پہلے 90 سال کا باپ مر جائے، علاقے کے بزرگ نماز عید کے بعد کہتے گھروں کو نہیں جانا، پہلے اس بچی کے گھر جائیں، اس کا باپ مرا ہے، آج وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوگی، اسے جا کے اس کے باپ کا پرسہ دیں۔ عید والے دن بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھتی ہیں، اگر چیخیں اس سے بھی بلند ہو سکے تو ڈرنا۔ 21 رمضان کو علی نے دنیا چھوڑی، 9 دن بعد کوفے میں پہلی عید آ گئی، علی کی بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ زینب کے گھر کا دروازہ کھلا، حسن کا پہلا قدم بہن کے گھر میں آیا، زینب تڑپ کے اٹھی، حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی بتا بھائی بن کے آیا ہے یا بابا بن کے آیا ہے؟ حسن رو کے کہتی آج بھائی بن کے نہیں، آج بابا علی بن کے آیا ہوں۔ رو کے کہتی پھر بیٹیاں باپ سے جو مانگے باپ کو دینا پڑتا ہے، اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے گا؟ حسن رو کے جو مانگنا مانگ، آج میں باپ ہوں تو بیٹی ہے، جس بندے نے گھر تک ماتم کرنا ہے۔ رو کے کہتی پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں آئے، میں غازی کو دیکھوں، مجھے میرا بابا علی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ایک بار غازی سے کہے میرے باپ علی کے کپڑے پہن کے آ، میرے مالک اس ماتم کا صدقہ ہر شیعہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایک بار غازی سے کہے میرے باپ علی کے کپڑے پہن، مجھے میرے گھر میں چل کے دکھا، میں چلتا ہوا غازی دیکھوں، مجھے میرا بابا علی یاد آئے۔
शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, 2 रवायतें पढ़ना, अल्लाह मेरे भाई बाकर शाह की बहन को हुसैन की बहन के सदके जन्नत में आला मकामत आकर। जितने भी आए हो मेरा मालिक, जितने ही जिक्र में बैठे हैं, तुझे बीबी के उजड़ने का वास्ता, हर अज़ादार को अपनी हिफाजत में रखना मेरे मालिक, हर जिस्मानी रूहानी बीमारी से बचा के रखना। 17 रमजान 40 हिजरी ज़रबत से 2 दिन पहले अली ने कूफे की जामिया मस्जिद में आखिरी तकरीर की। तकरीर करते करते अली की आवाज़, कूफे वालों, मैंने कभी किसी यतीम को सताया तो नहीं? कूफे की लोगों की आवाज़ आई, नहीं या अली, हमने तुझ जैसा आदल इमाम तो देखा ही नहीं। अली रो के फरमाते, फिर मेरे बाद यतीमों को सताना ना, मेरे बाद यतीमों से अच्छा सलूक करना। अमीर अल मोमिनीन ने तकरीर खत्म की, मस्जिद के सहन के अंदर कूफे के लोगों ने अली को घेरे में ले लिया। या अली, आज आपकी तकरीर में ये जुमला क्यों आया? अली रो के फरमाते, इसकी वजाहत मैं मस्जिद में नहीं कर सकता, ऐसे करना शाम को अपनी औरतों को मेरे घर भेजना। कूफे के लोगों ने अपने घर जाके अपनी पर्दादार अपनी औरतों से कहा, आज अली ने तकरीर की है। आज अली रो रहे थे, आज अली के चेहरे पर रोब नहीं था, आज अली की सिसकियां निकल रही थी। अल्लाह जाने हमारा मौला रोया क्यों है। अब अली ने कहा है कि अपनी औरतों को भेजना। कूफे की औरतें सरों पे चादर लेके अली के घर की तरफ दौड़ी। अली दरवाजे में बैठ गए, अली ने घर का दरवाजा खोला, एक एक कूफे की औरत अली के करीब से गुजर दी गई। अली का घर कूफे की औरतों से खचा खच भर गया। जब अली का शहर भर गया, अली ने अपने घर का दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद गया। फिजा बहन, फिजा की आवाज आई, जी मौला, फरमाए चिराग रोशन कर। फिजा ने चिराग रोशन किया। अली की आवाज आई, फिजा मेरी ज़ैनब के हुजरे के करीब आ। फिजा बीबी के हुजरे के करीब आई। अली ने अपना चेहरा दीवार की तरफ किया, रो की आवाज आई, मेरे ज़ैनब के हुजरे का पर्दा हटा, कोई सैयद मजमे में बैठा, मुझे माफ कर देना। फिजा ने ज़ैनब के पर्दा हटाया। अली की आवाज आई, फिजा चिराग ज़ैनब के चेहरे के करीब कर। फिजा ने चिराग हथेली पे रखा, कांपते हुए हाथों से चिराग ज़ैनब के चेहरे के करीब किया। अली ने दीवार पे सर मारा, आवाज आई, ज़ैनब एक बार अपनी चादर हटा। ज़ैनब ने चादर हटाई। अली की आवाज आई, कूफे की औरतों, इसका चेहरा पहचान लो, ये मेरी बेटी ज़ैनब है। अगर ये कूफे आए, इसे पत्थर ना मारना, इसका तमाशा ना देखना, ये मेरी लाड वाली बेटी